ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے محنت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی آزمائش۔ محنتن کے معنی آزمائش۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے رب پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرعون کا ظلم و ستم ان لوگوں کو جب معلوم ہو جاتا ہے تو فرعون سے وہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرعون کس طرح لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے درمیان ان لوگوں کے درمیان کس طرح حائل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کرے کہ وہ ایک مسجد بنا لے، جہاں پہ وہ خاص جگہ ایک بنا لے جہاں پہ وہ اللہ کی بندگی کر سکے، عبادت کر سکے۔ اسی قصے کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ محنت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی آزمائش۔ ولما علم الناس عداوت فرعون لبنی اسرائیل، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا، علم الناس جب لوگوں کو معلوم ہو گیا فرعون کی دشمنی، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے فرعون کی دشمنی جب لوگوں کو معلوم ہو گیا، تقربوا الی فرعون، تو فرعون کے وہ لوگ قریب ہو گئے، بعداوتہم و ایذائہم، ان کی دشمنی کی وجہ سے اور ان کی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ واجترأ علی بنی اسرائیل الاطفال، اجترأ یجترئ معنی ہوتا ہے بہادر ہونا، دلیر ہونا۔ بنی اسرائیل پر بچے دلیر ہو گئے، بہادر ہو گئے۔ وحرتہم الکلاب، حرہ اصل میں آتا ہے کلاب کے لیے، یہ جو فعل ہے حرہ یہ کلاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے بھونکنا، کتے کا بھونکنا۔ یہاں پر محاورہ استعمال کیا گیا ہے۔ وحرتہم الکلاب، اور ان پر کتے کی طرح ٹوٹ پڑے، یعنی بنی اسرائیل کے جو بچے تھے وہ ان پر کتے کی طرح ٹوٹ پڑنے لگے۔ ففی کل یوم محنت جدیدۃ، تو ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتی۔ وفی کل یوم بلیۃ نازلۃ، اور ہر رات ایک نئی بلا ہوتی، ایک نئی مصیبت ہوتی۔ وموسیٰ علیہ السلام یصلیہم، اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ان کو تسلی دیتے، صلی یصلی معنی تسلی دینا، ان لوگوں کو تسلی دیتے۔ ویوصیہم بالصبر، اور ان لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے۔ ویقول لہم، اور ان لوگوں سے کہتے استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور صبر اختیار کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے، یورثها من یشاء وہ جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے، یعنی اس زمین کا۔ یورثها وہ وارث بناتا ہے، من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام یعنی اچھا ٹھکانہ، اچھا انجام، بہترین انجام متقی کے لیے ہے۔ وسئم بنو اسرائیل هذه المحنة وهذا الأذى، اور بنی اسرائیل اس آزمائش اور ان تکلیفوں سے اکتا گئے، سئیمہ اکتانا۔ وقالوا لموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے لم تنفعنا شیئا، کہ آپ نے ہمیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا، لم تغنی عنا شیئا، اور آپ نے ہمیں بے نیاز نہیں کیا، شیئا کسی بھی چیز سے، اغنا یغنی بے نیاز کرنا۔ قالوا ان لوگوں نے کہا اوذینا من قبل ان تأتینا، یعنی ہمیں تکلیف پہنچائی گئی، یہ فعل مجہول ہے۔ اوذینا ہمیں تکلیف پہنچائی گئی آپ کے آنے سے پہلے، من قبل ان تأتینا یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہمیں تکلیف پہنچائی گئی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے کیا آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یعنی آپ جب نہیں تھے اس ٹائم بھی ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے۔ ولیکن موسیٰ لم یجزع، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں گھبرائے۔ ولیکن موسیٰ لم ییأس، اور موسیٰ علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے۔ قال، انہوں نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے، قریب ہے، عسیٰ معنی قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، ان یہلک کہ اللہ تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمنوں کو،
وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، فَلْيَنْظُرَ تاکہ وہ دیکھے، پھر وہ دیکھے کیف تعملون کہ تم لوگ کس طرح کا عمل کرتے ہو۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم لوگ پکے سچے مسلمان ہو۔ فقالوا تو ان لوگوں نے جواب دیا، ان لوگوں نے کہا، علی اللہ توکلنا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، توکل کیا، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین کہ ہمیں نہ بنا فتنے کا باعث للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، یعنی ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنے کا باعث نہ بنا، ونجنا برحمتک اور ہمیں نجات عطا فرما اپنی رحمت سے، ہمیں بچا لیجئے، من القوم الکافرین کافر قوم سے۔ وکان فرعون یمنع بنی اسرائیل اور فرعون بنی اسرائیل کو روکتا تھا کس چیز سے؟ من عبادت اللہ اللہ کی بندگی کرنے سے، ویغضب اور وہ غصہ ہوتا تھا، اذا رآہم یعبد اللہ جب ان لوگوں کو دیکھتا اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، ویصلونہ اور ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے۔ وکان یمنعہم اور ان لوگوں کو روکتا تھا فرعون، من ان یتخذوا مساجد للہ اس بات سے کہ وہ لوگ بنائے اللہ کے لیے گھر، یعنی اللہ کے لیے مسجد گھر بنانے سے فرعون ان لوگوں کو روکتا تھا، فی ارضہ اپنی زمین میں۔ وکان یغضب اور وہ غصہ ہوتا تھا، ان یعبد اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے، اس بات سے وہ غصہ ہوتا تھا، فی ارضہ اپنی زمین میں۔ ما اجہل فرعون کتنا ہی جاہل تھا فرعون، الارض للہ لا لفرعون زمین تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی سرزمین ہے، لا لفرعون نہ کہ فرعون کے لیے۔ ومن اظلم ممن منع عباد اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اظلم یہاں پہ اس میں تفضیل ہے، یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن منع عباد اللہ جو اللہ کے بندوں کو روکے، ان یعبد اللہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے، علی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر، یعنی اللہ ہی کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے روکتا ہو، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن دعا الی عبادتہ علی ارض اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی عبادت کے لیے دعوت دیتا ہو، علی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر۔ ولیکن فرعون ما کان یقدر ان یمنع اور لیکن فرعون قادر نہیں تھا، ما کان یقدر اس بات پر قادر نہیں تھا، ان یمنع کہ وہ روکے احدن کسی کو، یعنی اس بات پر وہ قادر نہیں تھا کہ کسی کو وہ منع کرے، روکے، یفعل ما یشاء فی بیتہ اس کو اپنے گھر میں جو چاہے کرتے ہوئے، یعنی یفعل کہ اس کو کرتے ہوئے، ما یشاء فی بیتہ اپنے گھر میں جو چاہے، یعنی اپنے گھر میں انسان جو چاہے وہ کرے گا، اس کو فرعون کسی کو روک نہیں سکتا تھا۔ فأمر اللہ بنی اسرائیل علی لسان موسیٰ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور کیا فرمایا؟ اجعلوا بیوتکم قبلۃ کہ تم لوگ اپنے گھروں میں ایک قبلہ بنا لو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو۔ وعجز فرعون فرعون عاجز آ گیا، وعجز شرطتہ اور اس کی پولیس بھی عاجز، ان کی پولیس بھی عاجز آ گئے، ان یحولوا بین بنی اسرائیل وعبادت اللہ یعنی بنی اسرائیل کے درمیان حائل ہونے سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے درمیان حائل ہونے سے۔ ومن یحول بین العبد وربہ اور کون ہے جو حائل ہو سکتا ہے؟ ومن یحول اور کون حائل ہو سکتا ہے؟ بین العبد وربہ بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ ومن یحول بین المسلم وعبادت اللہ اور کون ہے جو حائل ہو سکتا ہے مسلمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے درمیان، یعنی ایک مسلمان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے درمیان کون ایسا شخص ہے جو کہ حائل ہو سکتا ہے؟ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے، ترجمہ اچھا لگے، کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک
سب سے پہلے نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے، اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کرے، کامنٹ کر دیا کرے، تاکہ اس کے ذریعے میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔